بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سوکس کے چیپٹر نمبر 1 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا چیپٹر ہے کہ علم شہریت کیا ہے اور علم شہریت کا تاریخی پس منظر، اس کا یہ پہلا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ علم شہریت کی بنیاد کیسے پڑی، کہاں سے یہ علم جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو علم شہریت کی بنیاد جو ہے وہ ملک یونان سے پڑھی اور یونانی مفکرین نے سب سے پہلے اس علم کو پیش کیا۔ یونان جو تھا وہ قدیم زمانے میں علم و تہذیب کا مرکز تھا، اور انسانی زندگی کے تقریباً تمام پہلو جیسے کہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، ان کے بارے میں انہوں نے خوب غور و خوض کیا اور تجربے کیے اور مکمل تحقیق کی، اور اس کے بعد یونانی مفکرین نے پھر اپنی تحریروں میں علم شہریت سے متعلق ٹھوس اصول پیش کیے اور اس طریقے سے علم شہریت کی بنیاد ڈالی۔ اس دور کے اہم مفکرین جو تھے وہ افلاطون اور ارسطو تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ علم شہریت کے اہم اصولوں کو جو ہے وہ بیان کیا۔ افلاطون نے جو کتاب لکھی وہ دا ریپبلک تھی، یعنی اردو میں اس کو جمہوریہ کہتے ہیں، اور ارسطو نے پولیٹکس نامی کتاب میں تصورات پیش کیے، یعنی سیاست نامی کتاب میں علم شہریت کے اصول اور ضوابط جو تھے وہ پیش کیے تھے۔ اس وقت یونان سے، چونکہ میں نے بتایا کہ علم شہریت کی بنیاد پڑی، تو لہٰذا یونان جو تھا وہ اب تو ایک ملک کی صورت میں ہے۔ اس وقت یونان جو تھا موجودہ شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر جو تھے وہ ایک چھوٹے چھوٹے شہر آباد تھے۔ یعنی یونان جو تھا وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور پہاڑی علاقے کے اندر یا دو پہاڑوں کے درمیان جو چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی وہ ایک مکمل شہر کا درجہ رکھتی تھی۔ یعنی پہاڑوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ شہر آباد تھے، تھوڑی تھوڑی آبادیاں تھیں، اور وہ شہر جو تھے وہ مکمل ریاست کہلاتے تھے۔ ان کو وہ سٹی اسٹیٹس کا نام دیا کرتے تھے، یعنی شہری ریاستیں ان کو کہا کرتے تھے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی جو شہر تھے یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کے آبادی بھی چونکہ کم ہوتی تھی، لہٰذا تمام آبادی جو ہے وہ اپنے انتظامی اور قانونی فرائض خود ہی انجام دیا کرتے تھے۔ تمام آبادی، تمام لوگ ایک ہی وقت میں ایک جگہ جمع ہوتے، اور وہاں پہ وہ جمع ہو کے اپنے انتظامی معاملات بھی نپٹا لیتے اور اپنے لیے قانون سازی بھی کر لیتے۔ یہ اس وقت ممکن تھا کیونکہ آبادی کم تھی اور رقبہ کم تھا، اس لیے تمام آبادی کا ایک ہی جگہ جمع ہو کر اپنے لیے انتظامی اور قانونی فرائض سر انجام دینا بہت آسان تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ فتوحات کا سلسلہ چل نکلا، اور اس ایک شہر نے کسی دوسرے شہر کے اوپر حملہ کیا اور اس کو جو ہے وہ فتح کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اس کی حد وسیع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے اسے اگلی شہر پر حملہ کیا اور اس کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ضم کر لیا اور شامل کر لیا۔ اس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے شہر جو تھے اب وہ وسیع ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر مزید شہر جو تھے وہ شامل ہو گئے، اور فتوحات کے نتیجے میں جس کی وجہ سے ان کا رقبہ وسیع ہو گیا، رقبہ بڑا ہو گیا۔ اب وہ چھوٹے شہر نہیں رہے بلکہ وہ بڑے شہر بن گئے، ان کو پھر ریاستیں کہا جانے لگا۔ اب ان کو ریاستوں کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور ان کی آبادی بھی وسیع ہو گئی اور ان کی رقبے بھی وسیع ہو گئے۔ اس طریقے سے جب یہ شہر وسعت اختیار کر گئے اور ریاستوں کا درجہ اختیار کر گئے، تو اس کے ساتھ ہی پھر علم شہریت کے موضوع میں بھی وسعت پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر اب پہلے سے زیادہ موضوعات کو شامل کر لیا گیا، اور علم شہریت نے زیادہ موضوعات کا احاطہ کیا۔ تو اب علم شہریت کے اندر پھر مقامی، قومی اور پھر بین الاقوامی امور کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب علم شہریت میں جو ہے وہ ماضی اور حال کے ساتھ ساتھ پھر مستقبل کے علم کو بھی شامل کر لیا گیا۔ آگے علم شہریت کے مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں کہ علم شہریت کا کیا مطلب کیا ہے۔ تو علم شہریت کو انگلش میں جو ہے وہ سوکس کہتے ہیں، اردو میں شہریت اور عربی میں مدنیت پکارا جاتا ہے۔ تو انگلش میں جو سوکس کہتے ہیں، سوکس دو لیٹن ورڈز یعنی لاطینی الفاظ سویس اور سویٹاز سے بنے ہیں۔
سوئس سے مراد جو ہے وہ شہری اور سویٹاس سے مراد ہے شہر۔ اس طریقے سے علم شہریت سے مراد ایسا علم جو شہر اور شہری کا ہو، ایسا علم جو شہر اور شہریوں کا احاطہ کرے۔ اور عربی میں چونکہ اس کو عربی میں مدنیت کہتے ہیں، یعنی مدینہ، اور مدینہ کے معنی ہیں شہر کے، یعنی اس میں بھی ایسا علم جو کہ شہریوں کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ قدیم یونان میں، جو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ جو ریاست ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے شہر آباد ہوتے تھے پہاڑوں کے درمیان میں، وہاں کے جو باشندے ہوتے تھے ان تمام باشندوں کو جو ہے وہ شہری حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے۔ ایک تو عورتوں کو، بچوں کو اور غلاموں کو جو ہے وہ شہری حقوق عطا نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس طریقے سے جو شہری تھے وہ محدود تھے۔ اب وہ جو شہری تھے وہ تمام ریاستی امور میں براہ راست حصہ لیتے تھے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے اور اکٹھا ہو کے اپنے لیے انتظامی اور قانونی معاملات سنبھالتے تھے اور اپنے لیے خود ہی قانون سازی کرتے تھے، یعنی وہ تمام ریاستی امور جو ہے وہ براہ راست خود ہی انجام دیتے تھے۔ لیکن پھر جب فتوحات کے سلسلے میں ریاستوں کا رقبہ بڑھ گیا تو اس کے ساتھ ہی پھر جمہوریت، آزادی اور مساوات کے تصورات بھی پروان چڑھے۔ اب شہریوں کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ براہ راست جو ہے تمام معاملات میں خود ہی حصہ لے، تو کیونکہ شہریوں کی تعداد جو تھی وہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ گئی تھی۔ اب وہ سب ایک ہی جگہ جمع ہو کے اپنے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے تھے۔ تب پھر براہ راست جمہوریت کی بجائے بالواسطہ جمہوریت شروع ہوئی، ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بجائے انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ تو لہٰذا آج بھی جو ہے وہ اب شہری معاملات کو چلانے کے لیے جو ہے وہ بالواسطہ جمہوریت یعنی انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور عوام کے وہ نمائندے پھر عوام کی جانب سے نظام حکومت کو چلاتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ تعریفوں کا جائزہ ہے۔ علم شہریت کی تعریفیں ہیں ایف جی گولڈ، ایان وائٹ، پروفیسر پیٹر گیڈیز اور ڈاکٹر کے عزیز کی۔